بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں اور حاجی منظور انور صاحب نئے سال کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام اذان حق میں بلدیات ہم دیکھتے ہیں کہ جناب تمام جو ہے نا ہمارے کام جھنگ کے کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقی صوبوں میں بلدیاتی نظام قائم ہے، جھنگ کو پنجاب کو کیا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ بلدیاتی نظام کیوں نہیں بن پا رہا ہمیشہ۔ اور یہ بلدیاتی نظام ایک ایسا نظام ہے، ملتا اگر آپ یہ الیکشن کروائیں گے تو آپ کے پیاس قیادت بھی نہیں آئے گی، لیکن ہم نہ وہ ہمارے کام ہوتے ہیں نہ نئی قیادت آ رہی ہے۔ عجیب و غریب ہوتا ہے بھی آخر وہ کون سا فیصد غورس ہے کہ بھئی یہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو پا رہے۔ ٹھیک ہے کئی سیاسی مسائل بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن آپ جب دوسرے انتخابات جمع تمہیں کرا لے بھی کرا لو، اچھا تو اس سے یہ ہوگا کہ جو عوام کے مسائل ہیں ان میں ذرا کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ ہم آج صاحب سے بات کریں گے۔ آج صاحب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہوتے اور ہمارے جنگ کا تو حال ہے، نیا سال ہے، آپ بتائیں کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بات یہ ہے کہ اصل میں بات پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارے جتنی بھی سیاسی حکومتیں آتی ہیں نا ان کی پریورٹی میں بھی یہ بلدیات نہیں رہے، میں نے دیکھا ہے۔ اب دیکھیں پرویز مشرف کو ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ تھا وہ تھا، لیکن اس کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ایک اچھا بلدیاتی نظام جو ہے نا قائم کیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظم کا دور جو ہے زبردست تھا۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے کونسلر تھے جتنے ناظمین تھے وہ سارے مل بیٹھتے تھے، باقاعدہ اجلاس ہوتے تھے، علاقے کے مسائل لے جاتے تھے، ڈسکس ہوتے تھے، پھر وہ ضلع کونسل میں اور تحصیل کونسل میں ان کی حل کے لیے ان کو جو ہوتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ دور ابھی چل رہا تھا تو جناب یہ پنجاب میں ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی۔ میں اس وقت ایک NGO میں کام کرتا تھا، تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کے جو ہے نا اس کو خراب نہ کیا جائے، اس کے الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مشرف کا جو ہے نا بلدیاتی نظام اس کو رول بیک کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم نے جھنگ میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں، کراچی میں ملکی سطح پر ہم نے سیمینار کیے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا، ریفارم بٹ ناٹ رول بیک، کہ اسی نظام کو آپ اس میں ریفارم کر دیں، اس کو رول بیک نہ کریں۔ اس پہ بہت کام ہو چکا ہے تو اس کو چلنے دیں، عوام کے مسائل۔ لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ ان ناظمین پہ ان کو اعتماد ہی نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ناظمین بیٹھے ہیں نا تو ہماری جو سیاست ہے وہ اب جب ہم الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن، تو اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے الیکشن ہونے نہیں دی کئی سال تک۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری جو نرسری تیار ہوتی ہے نا، اب دیکھیں کونسلر سے ناظم بنتا ہے، ناظم پھر MPA کا الیکشن لڑتا ہے، پھر MNA کا، تو وہ نرسری ہماری جو ہے وہ تیار ہی نہیں، اور پھر ڈائریکٹ وہ لوگ چلے گئے وہاں اسمبلیوں میں جن کو پتہ ہی نہیں تھا عوام کے مسائل کا۔ تو بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، عوام کے مسائل وہی حل کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت جنگ کی صورتحال دیکھیں، بے شک منصوبے بھی شروع ہیں، لیکن اس میں پریورٹی جو ہے وہ تو کونسلر نے اور علاقے کے ناظم نے اور چیئرمین ضلع کونسل یا یونین کونسل انہوں نے دینی تھی۔ ان کے علاوہ یہ بیوروکریسی بیٹھی ہے، وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، فلاں جگہ کر دو، یہ کام کر دو۔ تو بات یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن مست ضروری ہیں، اور بلدیاتی الیکشن کے بغیر ہمارے علاقے کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو چاہیے۔ اس میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ دیکھیں جس طرح بھائی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ مختلف جب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، جب بلدیاتی نظام موجود ہوتا ہے، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کونسل مل بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی کرنا کیا ہے، پھر پریورٹیز دیکھی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ بات انڈیویجولس پہ آ جاتی ہے، بیوروکریسی میں زیادہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں یا وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اس کے علاوہ جو کسی کو جتنے بھی جو بلدیہ کے لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی افسران ہوتے ہیں، انہیں کو خاص دلچسپی نہیں ہوتی کہ عموماً چیف افسران بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے شہر سے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا، اب جو عوام کی پلس ہے نا انہیں اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگ تو ظاہر بڑی بات کرتے ہیں، ظاہر ڈی سی صاحب سے آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، مجھے تو پتہ ہے سارا، میں سارا دن شہر میں پھرتا ہوں۔ لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو بلدیاتی نظام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اب اگر ہم کسی بھی بات کریں کہ جو جنگ سٹی میں گڑا تھا، اس میں 2-3 بچے بھی جو ہے نا وہ جہاں باغ وغیرہ بلدیاتی نظام ہوتا ہے، یقین کرو اس علاقے کا جو کونسلر ہوتا ہے اس کے سر کو پڑی ہوتی اور وہ بھاگا پھر رہا ہوتا۔ اسی طرح جس طرح بھی ہمارے سیویج میں کام ہو رہا ہے، وہ کھدائیاں چھوڑ دی ہیں تو بغیر اس علاقے کا کونسلر بھاگا پھر رہا ہوتا، گلیوں میں صفائی کا مسئلہ ہے۔ مطلب یہ تمام چیزیں اس دور میں ہوتی ہیں اور یہ ہم نے دیکھا ہے۔ ابھی 2017 کی ہم بات کریں تو 2017 میں جب سیویج کا نظام خراب تھا تو لوگوں نے شور ڈالا ہوا تھا، تو آخر انہوں نے ایک پلان بنایا، نیس پاک سے اسٹڈی کروائی، چیزیں آگے چلی
پھر اس کے بعد ختم ہو گئی. تو بھائی صاحب اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی بھی پرائیورٹیز نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایم این اے ایم پی ایس بھائی موجہ لگیاں لینا بس رہن دے کی کرنا ہے کی نہیں آنا ایک نہ لب دین نہ کام کریں دین. اصل میں دسو جی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے نا، خاص طور پہ یہ صوبائی حکومتیں، پنجاب کی بات کروں گا، ان کو جناب یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے نا افسر شاہی کو وارے نہیں کھاتے. ایڈمنسٹریٹر بنایا، اسی کو پیسے دیے جناب، پر یہ کہتے ہیں کہ جو پیسے بلدیاتی نمائندوں نے خرچ کرنے ہیں وہ جناب کہہ دیتے ہیں ایم پی اے کو گرانٹ دے دی، ایم این اے کو گرانٹ دے دی، وہ اپنی مرضی سے کریں گے، وہ سیاست اوپر والی کرتے ہیں. نیچے طبقہ جو ہے یہ بیٹھے ہیں، یہ جو ہمارے مسائل ہیں بلدیاتی چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ حلقہ جاتی مسائل، یونین کونسل کے مسائل، یہ تحصیل کونسل، وہ تو ہمارے بلدیاتی نمائندے حل کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے ان کے اختیارات جو ہیں وہ افسران کو دے دیے، کہیں اے سی ہے کہیں ڈی سی ہے، تو ان کو اختیارات دے دیے، وہ مرضی سے چلا رہے ہیں. اس لیے پھر عوام تک ان کے جو ہے ثمرات نہیں پہنچ رہے. بے شک منصوبے بنتے ہیں، آپ دیکھیں یہ پچھلے، یعنی میں پھر بات کروں گا کہ پچھلے 1 سال میں جو منصوبے بنائے ہیں بیوروکریسی نے، اگر یہی بلدیاتی نمائندے ہوتے تو اس شہر کا نقشہ ہی کوئی اور ہوتا. نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مثلا یہ ہے کہ ایک عام شخص جو ہے نا، فضل حاجی صاحب اور میرے جیسا شخص جو ہے نا، اس کو جو ہے نا زیادہ کیا کام ہوگا؟ اس کی اسٹریٹ لائٹ خراب ہوگی، اس کی گلی کا سولنگ خراب ہوگا، اس کی نالیوں کی صفائی نہیں ہو رہی ہوگی، سمجھ آ گئی، اس کا برتھ رجسٹریشن کا مسئلہ ہوگا، یا اس کا یہ پیدائش اموات کا ادراج کا ان کا مسئلہ ہوگا، نکاح رجسٹریشن، مطلب اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. اور اس قسم کے مسائل پھنسے رہتے ہیں. یا کوئی خدا نہ خواستہ کہ بہت تھوڑا بڑا جھگڑا محلے داریوں میں ہے تو وہ مطلب ایک سال سے مسالت کرائی جا سکتی ہے. مطلب اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. اول تو جو ایم این اے ایم پی ہے، ویسے یہ بھی میری جان دی بدقسمتی ہے کہ جڑے ایم این اے بنے یا ایم پی اے بنے وہ سارے اس پارٹی نے جی سنتا کوئی نہیں، جن کے پیچھے پولیس لگی ہوئی انہوں نے سنتا کوئی نہیں، جڑے نہیں بنے انہوں کے ساتھ لوڑ کوئی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایم این اے ایم پی ایس کو ملنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک کونسلر کو، ایک ناظم کو ملنا ذرا آسان ہوتا ہے. تو اس چیزوں میں جب تک آپ، اور بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ کام جو بلدیات ہوتا ہے وہ بوجھ بلدیات پر ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ بس اس کی ضرورت ہی نہیں، ہو ہی نہیں رہا. تو بھائی صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ یہ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ یہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ایم این اے بھی، وہ کہتے ہیں ساڑی موجہ لگی رہنا ٹیگا کام نہ ہوئے تو اللہ اللہ کا خیر نہیں، بیوروکریسی بھی نہیں چاہتی. دیکھیں مشرف کا جو دور تھا نا، اس میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن افیسر تھا اور وہ سارے اختیارات ناظم کو تھے، بلکہ اس نے تو ڈی سی کو اس کے دفتر سے اٹھا کے وہاں بیٹھ گیا. ان کو یہ نہیں ہضم ہوتا، یہ کہتے ہیں ہماری چودراہٹ قائم رہے، ہمارے ہاتھ سے سارا کچھ ہے. ایسا انہوں نے اس کو ناکام کیا اور ابھی تک وہ اب گرپ ان کی جو ہے مضبوط ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل آپ نے بات کی ہے، ایک اور بھی مسئلہ ہے نا کہ بیوروکریسی سے کام بھی تو یہ لیتے ہیں نا، مطلب جو بڑے سیاستدان ہیں چاہے وہ کسی بھی لیول پہ، تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں پھر تسی ساڑے کو لینا ہے ساڑا بھی کہتا کام کرو نا موڑی. وہ تو الگ چیپٹر ہے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا مثلا اسٹریٹ لائٹ ہے، صفائی ہے، کاؤنسلر کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں کیا ہے. تو جناب وہ اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے میٹنگ ہوتی ہے، جب تحصیل کونسل میں جاتا ہے، ضلع کونسل میں جاتا ہے، یونین کونسل میں، تو وہ عوام کے مسائل جو ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، آواز پہنچتی ہے. اب ایم این اے ایم پی اے صاحب کو تو کوئی سال بعد ہی نہیں مل سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. بہتر یہ ہے جناب مختلف طبقات کو کہ فوری طور پہ یہ الیکشن جو ہیں بلدیاتی کرائے جائیں، لوکل باڈیز کے الیکشن کرائے جائیں تاکہ ہمارے مسائل جو ہیں مسائل حل. لوکل باڈیز کسی بھی سیاسی نظام میں ایک ریڑھ کی ہڈی کیسے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے، لیکن ملک صاحب ریڑھ کی ہڈی تو ایم این اے ایم پی اے نے سنبھال لیا نا. وہ جو فنڈ آتے ہیں ان کی بجائے لاٹھی تے بھی تو آ گئی ہے نا، مرکانڈی تو جھک گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقینی طور پہ سیاست کا جو شعبہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی جو بھی نظام ہے، جو ہمارا لوکل باڈی سسٹم ہے، اس میں عام شہری کے مسائل کا حل موجود ہے اور عام شہری کو اس کے مسائل میں کمی آتی ہے. اب نہ آپ ڈی سی سے مل سکتے ہیں، جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے اس سے ایک عام آدمی کے مسائل میں کمی آ سکتی ہے. ایک عام آدمی جو ہے، اب یہ کہا تو جاتا ہے کھلیاں کچہریاں ہو رہی ہیں جی، ڈی سی صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اسی طرح ایم این اے ایم پی ایس کا بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ ایک ایسا جو ہے یعنی کہ عوام کو ریلیف دینے کا سادہ سا اور آسان سا طریقہ کہ اس کو آپ کوئی نظام لے آئے، کوئی تو لے آئے نا.
مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا وہ ملک صاحب انہوں نے تو سارا کچھ جو ہے نا افسر شاہی پہ چھوڑ دیا، افسر شاہی پہ چھوڑ دیا، بلدیاتی عوامی نمائندوں کہیں دور دور سے نظر دور تو نظر نہیں آتا، تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جلد از جلد انتخابات کو کرانا چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے، اچھا وہ بات یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ بعضوں کا ڈردن جو نتائج ہو رہا ہے بھائی جی میں نتائج اگے لائے مجھے موڑ لے لیا لیکن انتخابات کرانا بہت ضروری ہے۔ لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ کسی بھی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تمام لوگوں کو آواز بھی اٹھانی چاہیے اور بات بھی کرنی چاہیے۔ مجھے رائے صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے کسی ایک اور مسئلے کے ساتھ بات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔